الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. حضرات سامعین محترم اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ جس نے ہمیں تراویح میں قرآن شریف سننے کی توفیق سے نوازا. وہیں پر قابل مبارکباد ہیں آپ کے حافظ صاحب دامت برکاتہم کہ جنہوں نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں تمام تر مشقتوں کو، تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو قرآن شریف مکمل سنایا. اس کا اندازہ ہم لوگوں کو جب ہوئے گا جب ہم اس کو دل سے سنیں گے، یا پھر اندازہ قبر کے اندر ہوئے گا. چونکہ جو لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، جو قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، محبت اور لگاؤ سے سنتے ہیں، تو پھر وہ روتے ہیں قرآن کریم کی آیات پر. آپ کے درمیان میں تھوڑا وقت گزارنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اکثر لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے. کوئی تو نیت باندھ کے ہنستا ہے، کوئی تو نیت باندھ کے کھیلتا ہے، اور کوئی تو نیت باندھ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے. یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کیسے پڑھنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم. میں نے آپ کے سامنے آیت جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھا جائے، قرآن کریم آپ کے سامنے کوئی تلاوت کرے، خواہ وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، تراویح کے اندر ہو یا تراویح کے باہر ہو، تو اس کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو غور سے سنا جائے. لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے گا، قرآن کریم جب بھی پڑھایا جائے گا، آپ کے اندر اگر یہ صفت پائی جائے گی کہ آپ قرآن کریم کو بغور پوری دل جمعی اور دل جوئی کے ساتھ، مکمل شوق اور رغبت کے ساتھ، مکمل انہماک کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے، تو اللہ رب ذوالجلال کا قانون ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ اصول بتایا ہے
کہ لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن رحم کرنے سے پہلے کتنی شرائط لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر قرآن کریم کو تم غور سے سنو گے تو ایک انعام تمہیں یہ ملے گا کہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ جب اللہ رحم کرے گا تو دنیا چاہیے جتنی بے رحمی ہو جائے آپ پر رحم ہی ہوئے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہم اللہ کو منانے والے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے یعنی مسلمان، اب دوسروں کو راضی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، ایک حافظ کتنی مشقت کے ساتھ پورے دن بھر پڑھنے کے بعد، پوری سال مکمل پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے سناتا ہے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے ذرا کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سنا دو تو میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ دم نکل جائے گی، پورا پسینہ نکل جائے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک داڑھی ٹوپی والے، یعنی دیکھنے میں مولانا صاحب لیکن اندر سے کچھ نہیں تھے، اتفاق سے وہ کہیں چلے گئے تو وہاں پر اتفاق سے جو نماز پڑھاتے تھے وہ موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید یہی مولانا ہو، ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ نماز عصر کی تھی، ان سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو انہوں نے نماز عصر کی پڑھا دی۔ چونکہ عصر کی نماز میں زور سے قرات تو کرنا ہوتی نہیں ہے نا، تو انہوں نے چپ چاپ سے پڑھا دی۔ اتفاق سے وہ امام صاحب مغرب میں بھی نہیں آئے، چونکہ پچھلے مقتدیوں کا تجربہ ہو چکا تھا کہ یہ نماز پڑھا لیتے ہیں۔ پھر ان سے حکم کر دیا گیا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، اور مغرب کی نماز میں زور سے قرات کرنا پڑتی ہے امام کو، یہ معلوم ہے سب کو۔ تو اتفاق سے ان سے کہا گیا اور وہ مصلی پہ پہنچ گئے شرما شرمی میں، یہ بتا نہیں عبارت کہ ہم نہیں حافظ قرآن ہیں یا قرآن کو مکمل نہیں جانتے۔ انہیں سورہ فاتحہ تو پکی یاد تھی، زور سے خوب طرز میں پڑھ دی الحمدللہ رب العالمین، اور پوری سورت پڑھنے کے بعد میں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے کسی مقتدی نے کہا امام صاحب آگے تو پڑھو، تو امام صاحب کا جواب ہے آپ نہ پڑھو۔ ارے لوگ کہہ رہے کہ امام صاحب آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، امام صاحب کا جواب ہے آپ کیا گھورے پہ کھڑے ہیں؟ یہ اتنا امام، یہ آپ کے سامنے جو قرآن کریم سنایا جا رہا ہے کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، دنیا کے کوئی کاروبار نہیں ہے کہ آج جو آئے وہ سنا کے چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں آپ کو ایک جگہ کی بات بتا رہا ہوں، ابھی اسی رمضان، پہلے یہ دوسرے رمضان کی بات تھی، غالباً قرآن کریم کا اس نے مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر آیت پہ کرتا تھا، اسے یاد تو تھا نہیں۔ اتفاق سے ہم لوگ دو حافظ صاحب، ایک ہم تھے، ایک ہمارے ساتھ حافظ صاحب تھے، پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے صحیح لقمہ دیا اور اس نے لقمہ تو لیا نہیں، اس کے بعد میں دوسری رکعت پوری کی، فوراً اٹھا اور بھاگ کے گیا کہ تمہارے گولی مار دیں گے یا تو تمہیں رپورٹ کر دیں گے تمہارے نام۔ یہ قرآن کریم کی مذاق بنائی جا رہی ہے۔ ہم دوسروں سے جو ہے گلا کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہم لوگ خود قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، جب ہم لوگ پیچھے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ پیچھے اپنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے قرآن کریم، جب قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے دور بھاگا، ہمارے ذکر کے وقت میں یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں یا اس کے معانی کے اور مفاہیم کے سمجھنے کے وقت میں جو ہے کسی نے اعراض کیا، کوئی پیچھے بھاگا، تو ہم اس کی دنیا کی جو زندگی ہے تنگ کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ پورے رمضان ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر جو کہا، سورہ فاتحہ تو مشکل تھے، اس کے بعد میں اپنی گپ شپ شروع کر دی، جاؤ امام صاحب تم باڑ چولہے میں، تم تو ہر روز سناتے ہو۔ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ دنیا مختصر ہے، جب یہ دنیا ختم ہوئے گی یعنی قبر کی زندگی شروع ہوئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ امام صاحب کتنی بہترین چیز سنایا کرتے۔ جب ایک ایک نیکی ہمیں ضرورت پڑے گی، ایک ایک چیز کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جن کے لیے تم مر رہے ہو نا، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے شوہر تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے،
تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت کا انتظار، اس وقت کا انتظام کرنا ہے، اس وقت کے لیے کچھ اپنے پاس نیکیوں کا ڈھیر لگانا ہے، بھروسہ تو اس کے فضل پہ ہی کرنا ہے۔ میرے دوستوں، جس بیوی کے لیے ہم ماں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ بیوی بھی ہم سے بھاگے گی، اور سب کچھ جس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بیوی، بھائی، بہن، یہ سب دور دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے گا۔ جب یہ آپ کے تراویحوں میں بات کرنا اور جو ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، نماز روزے کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، تب معلوم ہوئے گا۔ اور بات یاد رکھنا کہ دنیا کے قانون میں کوئی بھی قانون ہو، لے دے کے کام چل جاتا ہے، یاد رکھنا اللہ کے قانون میں لے دے کے کام نہیں چلتا۔ نہ آپ کی ٹھیکیداری کام آئے گی، نہ آپ کی پردھانی کام آئے گی، نہ آپ کی جو ہے اپنے علاقے میں دبدبا وہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ آل اولاد کام آئے گی، نہ یہ مکان کام آئیں گے، نہ یہ پیسہ کام آئے گا۔ اگر وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو جو ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات اگر بجائے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوئے گی، تو یاد رکھو میرے دوستوں، تبھی کامیابی ہے۔ ہم لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں اور اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ جب ہم نے دین کو مذاق میں لیا تو اللہ نے ہم سے بھی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم دنیا کو منا رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کو مناؤ اور دنیا کو چھوڑو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوئے گی جب تم سے اللہ راضی ہوئے گا۔ وہ کیسے؟ ایک بادشاہ تھا غالباً، اس بادشاہ کی کئی ایک بیویاں تھیں، ایک بیوی خوب جو ہے اچھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑا عقل مند تھی، بڑی ہوش مند تھی۔ تو ایک دن بادشاہ کو اس کی بیویوں نے طعنہ دیا کہ تم اسی سے محبت کرتے ہو اور ہم لوگ خوبصورت بھی ہیں، ہم سے کیوں نہیں محبت کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا وہ خوبصورت ضرور نہیں ہے لیکن تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ کہ نہیں، آپ نہیں جانتے، کہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے کوئی اچھا کام کر دیا اور بادشاہ کو اچھا لگ گیا، کوئی کام بھاگ گیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا آج جو جس ڈھیر پر، یعنی سونے کے، چاندی کے، فلانے بہت سارے اس کے بعد ہیرے جواہرات تھے، کہ آج جو بیوی جس پہ ہاتھ رکھ دے گی وہ اسی کا ہو جائے گا۔ سب بیویوں نے مارے ہوش میں عقل مندی کے بھاگ بھاگ کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ دیے، اور وہ بیوی جو کالی تھی، جس سے بادشاہ محبت زیادہ کرتا تھا، جس کے لیے طعنہ دیا جاتا تھا، وہ سائیڈ میں کھڑی۔ تو ان بیویوں نے کہا میں کہتا تو پہلے ہی یہ بے وقوف ہیں، دیکھو ہے نا یہ بے وقوف، آج بھی اس نے جو ہے ڈھیر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ بادشاہ کو بلایا، بادشاہ نے اس بیوی کو بلایا کہ تم سے زیادہ ابھی بھی عقل مند ہے۔ وہ بلایا بادشاہ کو اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ڈھیر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا اور تم نے رکھ دیا؟ تو اس بیوی نے جواب دیا کہ بادشاہ جو تم یہ بات کہہ رہے ہو اس بات میں سچے بھی ہو یا صرف پھیکم پھاک جملہ ہے؟ کہ نہیں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، غور کرنا یہ جملہ جو آنے والا ہے۔ کہا سچ میں؟ کہ بالکل سچ، آپ جس پہ ہاتھ رکھ دیں گی وہ آپ کا۔ کہا کہ میں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، اور اس نے بادشاہ پہ جب ہاتھ رکھا اور کہا کہ ان بیویوں سے کہ ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ بادشاہ جب میرا ہو گیا تو بادشاہت میری ہو گئی۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ پوری دنیا کو جو نظام چلانے والا ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا جو ہے، اللہ اپنے جو ہے مشیت کے اور اپنی شان کے مطابق اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے صاحب چلا رہے، کوئی صاحب نہیں چلا رہے ہیں۔ کوئی صاحب اگر چلا رہے ہیں تو اپنی ذرا 2 منٹ کے لیے پیشاب کو روک کے دکھا دیں، یا 2 منٹ پہلے پیشاب کر کے دکھا دیں۔ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان احسانات کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور دنیا کے چھوٹا سا ایک احسان ہوتا ہے، ہم اس احسان کے بدلے میں 100 مرتبہ اس کے یہاں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہماری کہ آج آپ کے یہاں ختم قرآن، یعنی تراویح کے اندر مکمل قرآن آپ کے حافظ مشیر صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو سنائی۔ کتنا بڑا احسان کیا۔ یہ وہ احسان ہے جو احسان ختم نہیں ہوئے گا۔ میں آپ کو ابھی 10 لاکھ روپے دے دوں، 10 لاکھ روپے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جو قرآن سنایا ہے یہ جب تک کہ دنیا نہیں، بلکہ دنیا کے بعد ایسی دنیا ہے جو ختم نہیں ہوئے گی تب بھی نہیں ختم ہوئے گا، اور پھر وہ چلتا رہے گا۔ کتنا بڑا احسان آپ پر کیا، اور آپ لوگ اس کو مذاق میں اگر لے رہے ہیں تو آپ کی یہ بدنصیبی ہے۔
یہ خوش نصیبی نہیں، بد نصیبی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم دوسروں سے گپ شپ کر رہے ہو۔ قرآن کریم کی آپ کے سامنے قرآن کو پڑھا جائے اور آپ مذاق میں اس کو لیں، تو یہ بد نصیبی ہے۔ اس چیز سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز میں نے جو آج سب سے بڑی کمی محسوس کی ہے، آپ لوگ اپنے حافظ یعنی امام صاحب سے کافی دور رہتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے آپ کو کیا پتا، ہاں آپ تو ایک دن کے لیے آپ نے کہہ دیا، حکم لگا دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے حافظ کے قریب رہتے اور اس سے محبت کرتے تو آپ لوگوں کی مکمل نماز ٹھیک ہوتی۔ اگر آپ کسی عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ عطر نہ بھی لگائے پھر بھی آپ کے پاس خوشبو آئے گی۔ آپ لوگ ایسا لگتا ہے کہ مسجد سے بھی دور ہیں، اسی وجہ سے ہماری اور آپ کی نمازیں مکمل ٹھیک نہیں۔ کم سے کم ظاہری اعتبار سے تو ہمارا ہاتھ صحیح بنا ہونا چاہیے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدہ کیسے ہونا چاہیے، یہ معلوم کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور معلوم کب ہوئیں گی؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تب۔ اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کی باتیں ختم ہو جائے گی، یہی نماز روزہ، یہی تراویح، یہی اللہ کے احکامات کو بجا لانا، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے جو ہمارا وقت گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی 13 14 رمضان 14 15 رمضان باقی ہیں۔ اس رمضان کے اندر اپنی نماز بھی ٹھیک کریں گے، اپنی قرآن بھی ٹھیک کریں گے۔ اور ٹھیک کب ہوئے گی؟ جب آپ اپنے حافظ کے قریب آئیں گے، آپ اپنے حافظ صاحب سے محبت کریں گے، ان سے الفت اور لگاؤ کو رکھیں گے، ان کے پاس اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کھائیں گے اور پئیں گے، پلائیں گے، تب یہ چیزیں آئیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں تو وہ آپ کو دوا کیسے دے گا؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں تو آپ کی مرض کیسے بتائے گا؟ اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو امام صاحب ہیں، آپ ان کے قریب رہو، اور آپ کی جب الٹی سیدھی حرکتوں کو دیکھیں گے تبھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی نماز یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ رکوع نہیں ٹھیک ہے، آپ کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بولنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا چلنا ٹھیک نہیں ہے، تب تو آپ ٹھیک ہوئیں گے نا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، نماز روزہ بس تھوڑے بہت دن کی چیزیں کر لو۔ ایسے کرنے والوں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو قبرستان مکمل بھرا پڑا ایسے لوگوں سے، تقریباً جو صرف یہ کہتے تھے کہ کل سے نماز پڑھ لیں گے، آج چھوڑو یار، کل پڑھ لیں گے، آج ناپاک ہیں، پرسوں پڑھ لیں گے، پرسوں کرتے کرتے پرسوں پہنچ گئے وہ۔ تو ہم لوگوں کو بچنا ہے، نہیں بچنا ہے، ہم لوگوں کی اس تیاری کو کرنا ہے نہیں جو ایسی جگہ ہے کہ ختم نہیں ہوئے گی۔ میرے دوستوں، دنیا تو ضرور ایک مرتبہ ختم ہوئے گی، ہمارے کوئی 30 سال کے لیے، کوئی 25 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی تھوڑی بہت زندگی 20 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے زندگیاں نہیں ہوتی اب۔ اتنی زندگی لیا ہے نا، اور اس زندگی کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کتنی زندگی ہے؟ وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں اگر ہم لوگ کوئی تکلیف میں ہوتے تو موت کو مانگتے ہیں، اور کوئی لائٹ پکڑ لی، کوئی کود گیا، کوئی مر گیا تو یہ ختم ہو گیا، یہاں سے جان چھوٹ گئی، لیکن وہاں سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ ہم چھوڑنے والی ہے نہیں ہے، چھوٹنے والی، تو اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اور آپ اپنے جو امام صاحب ہیں ان سے مل کے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹرانسفارمر رکھا ہے وہاں پہ اگر تار جڑے ہوئے ہیں تبھی تو لائٹ آئے گی، اور وہاں سے تار ہٹے ہوئے تم تار کتنے ہی لگا دو لائٹ نہیں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے تار ڈائریکٹ ایک حافظ قرآن سے جڑے ہونا چاہیے، عالم دین سے جڑے ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھو، آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نماز اگر ٹھیک نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں تو ان کا احسان ہے یہ، اور یہ ایسا احسان ہے کہ اگر ہم ان کی پوری زندگی خدمت کریں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ پتہ تو ہمیں جب چلے گا جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کاش کے کچھ کر لیا ہوتا تو ہمارا یہاں کچھ کام آتا۔ دوسروں کو دیکھ کے رشک ہوئے گا کہ جنت کے محلات پہ چڑھ رہے ہوئیں گے۔ اور حافظ قرآن کی عظمت، ایک جگہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ کیا؟ قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھ، اور تمہارا وہیں پر مقام ٹھکانہ ہوئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ ایسے پڑھو جیسے کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ اور مقام وہیں پر ہے جہاں تمہاری آخری آیت ہوئے گی۔
تو قرآن کریم کی اندر کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیتیں. حافظ قرآن کا یہ مقام ہے. اور مقام بتائیں آپ کو، 10 ایسے آدمی جن کا جہنم میں جانا ایک دم پکا ہو چکا ہوگا، ان کو نکلوائے گا حافظ قرآن. یہ تو حافظ قرآن کی عظمت ہے. حافظ قرآن کے والدین کی عظمت یہ ہے کہ سورج سے بھی زیادہ روشن انہیں تاج پہنایا جائے گا، اور کتنے جوڑے پہنائے جائیں گے جنتی. یہ حافظ قرآن کے، اس کے والدین کی، اس کے اعزاء کی، اقربا کی یہ عظمت ہے. ہم لوگ اس سے معمول ہی لیتے ہیں. اس نے کہا نماز پڑھنے آ جائیں، چلو ٹھیک ہے. یہ جب ہمیں پتہ چلے گا جب اس دنیا سے چلے جائیں. تو کون کون ہے جو آج سے اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی شروعات کرے گویا کہ، یعنی ہم اب ابھی اللہ کے یہاں سے جو آئے دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم ایک دم نئی زندگی شروع کریں گے. رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ ہم لوگ توبہ استغفار کر کے اپنی پوری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. تو کون کون ہے ایسا کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اور دین کے احکامات کو معلوم کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر لائے گا.